سر اب جو سوال ہے نا وہ شاید it will more or less be the same for both of you. آپ نے بھی ذکر کیا کہ امریکہ کی طرف سے کیا بیان آیا, سیکیورٹی کاؤنسل نے کیا کیا, پر سر دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, تو اس کے اندر ہم نے پچھلے دنوں میں ایک سے زیادہ ایسا واقعہ دیکھ لیا کہ perhaps the international opinion doesn't matter that much. نہ یہ پرانا بھارت ہے, نہ پاکستان پرانا ہے, اور نہ دنیا پرانی ہے. تو اگر جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بیان دیا کہ جی 1500 سال سے جنگ چل رہی ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ان کی دلچسپی نہ ہو, دی اونلی سپر پاور, شاید کوئی روکے ہی نہ ان کو. کیا یہ خدشہ ہے؟ جی ایک یہ نقطہ آپ کا بہت اچھا ہے کہ وہ ایک جو جسے ہم کہتے تھے نا the rules based international order, کہ جو ایک دنیا ہے جس میں انٹرنیشنل لا کی ویلیو تھی, اس طرح کے جو لیگل میکنزمس اور انسٹیٹیوشنس کی ویلیو تھی. تو جس طرح اسرائیل نے فلاؤٹ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رولنگس کو, اس کے بعد ICC کی رولنگس کو, وہ جو چارجز کیے گئے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنس کو بھی, تو بالکل اس سے یہ چیز سوچ ابھرتی ہے کہ جی پھر اگر دنیا میں اس طرح ہی ہو رہا ہے تو پھر تو دا مائٹ از رائٹ والی بات ہے. جی بالکل. لیکن پھر دوسری طرف چیز یہ ہے کہ دیکھیں دس از بٹوین ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس, ٹھیک ہے, ڈیٹرنس موجود ہے پاکستان کی سائڈ پہ بھی. ایون کنونشنل کی اگر بات کریں تو پاکستان میں پوری پریپیئرنس ہے, اور انڈیا کو کوئی اس طرح کی اوورولمنگلی جو ہے اوورولمنگ سپیریورٹی نہیں ہے کہ جس کو وہ مس یوز یا ایکسپلائٹ کر سکے. تو آئی تھنک کہ ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ دیکھیں مطلب ایک ایسے ملک کے خلاف ایکشن لینا, you're saying کہ because of the nuclear capability دنیا کو توجہ بھی دینی پڑے گی اور دباؤ بھی ڈالنا پڑے گا, اور انڈیا کو بھی سوچنا پڑے گا, ان کو بھی کئی بار سوچنا پڑے گا, بیکاز جب آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہوتا ہے تو نیچرلی ابھی تک دیکھیں کون سی نیوکلیئر اسٹیٹس میں دنیا کی آپس میں اس طرح کی جنگ ہوئی ہے جب سے 1946-45 سے یہ ہے. تو پھر یہ کہ کنونشنل ایبلٹی جو ان سی ہے اس میں بھی اگر ان کو یہ ضم ہو گیا کہ ہاں جی ہمیں رافیلز مل گئے ہیں, ہمیں S-400 میزل سسٹم مل گیا رشیا سے, تو اس کی وجہ سے ہماری شاید پہلے کے مقابلے میں سچویشن بہتر ہے پلوامہ سے, تو پاکستان کی طرف سے بھی وہ جو ہے نا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو چاہیے وہ پاکستان کے پاس بھی ہے. سر جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, نیو یارک ٹائمز نے اس پہ بھی سٹوری کی ہے آج ہی, وہ بلکہ پاکستانی ایڈیشن میں چھپی ہے, اباؤٹ دا کہ پلوامہ کے بعد جو ایفرٹس ہیں, اف یو وڈ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ, انہوں نے اپنی فوج کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل بالکل, اب جو ہے دیکھیں انہوں نے بالکل کوشش بھی کی ہے. اچھا اس میں بھی کوئی شک نہیں, اور اس کو ان کے ایک دو اس پہ پولیٹیشینس کے بیان بھی آئے ہیں کہ جی جتنا پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہے تو اتنا تو ہمارا جو ہے نا ملٹری بجٹ ہے, صرف ان کا ملٹری بجٹ $80 بلین سے اوپر ہے. اچھا تو وہ ٹھیک ہوگا اپنی جگہ, لیکن ہم نے ڈیفینڈ بھی تو صرف پاکستان کو کرنا ہے نا, اور مطلب جو ان سے اگینسٹ انڈیا کر رہے ہیں, مطلب انہوں نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ اگینسٹ چائنا بھی کرنا ہے, ظاہر ہے بیسیکلی وہ ایک بالکل مختلف پیرا ہے. تو اور پھر کئی بار جو اس طرح کا ضم ہے نا وہ پھر لیکن خطرہ کیا ہے, دیکھیے خطرہ ہوتا ہے ایسی سچویشنز میں مس کیلکولیشن کا, کہ ان کی طرف سے مس کیلکولیشن نہ ہو جائے, اور بیسیکلی پھر ایک آپ ایسا کانفلکٹ شروع کر دیں کہ جس کے دیکھیں جب آپ کانفلکٹ شروع کر دیتے ہیں, شروع کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے, پر اس کے بعد یو کانٹ کنٹرول اٹ. وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جب پہلی جو ہے نا گولی فائر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جتنے پلانز ہوتے ہیں ملٹری پلانز بھی, اور جو سارے آپ نے اس سے پہلے اسٹریٹجک بنائے ہوتے ہیں, وہ سب درے کے درے رہ جاتے ہیں, پھر اس کی اپنی ایک ڈائنامک ہوتی ہے. ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ سر, کیونکہ چین کا آپ نے ذکر کیا, بٹ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر حسن عباس صاحب, سر پارٹلی دا سیم کوشچن کہ ہم تو بے شک کہہ دیں کہ ہمیں آربیٹریشن میں انٹرنیشنل چلے جائیں گے, ورلڈ بینک انوالوڈ ہے, بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے, ICJ, will India care? میں گزشتہ روز ہی ہمارے ہی ایک اسکالر وڈرو ولسن میں وہ ایک ٹی وی شو پہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ورلڈ بینک کے لوگوں سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے نہیں بات مانی تو there is not much we can do. تو ہمیں کون روک رہا ہے کہ ہم بھی اپنی مرضی نہ کریں؟ ہم بھی اپنے اگر if the world doesn't care, why should we care about the world? اسپیشلی مطلب کہ دیکھیں ہمارے پاس آپشنز بہت ساری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی ہم سے کوتاہی جو میرے نزدیک ہو سکتا نہ ہو, لیکن جو ابھی تک جو میں نے اسیس کیا ہے تھوڑی سی ہم سے ایک کوتاہی ہوئی. یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف دھمکیاں آ رہی ہیں اور وہ چیزیں بن رہی ہیں, اٹ از ناٹ اے سرپرائز فار اس, دس از ہیپننگ سنس 2016 ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, خدشات بھی وہ لکھ چکے ہیں, ہاں خدشات بھی لکھ چکے ہیں, اس کے بعد میں بھی خط آتے رہے ہیں ان کے کہ یہ ری نیگوشیٹ کرنا ہے. 2016 سے آنورڈ جب سے مودی صاحب ہیں یہاں پہ, تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور
میری اس وقت کی اسیسمنٹ یہ کہ ہم نے اس چیز کو انڈس واٹر ٹریٹی والے پارٹ کو ہم نے کبھی بھی سیریس نہیں لیا. پروبیبلی ہم نے یہ سوچا ہمیشہ کہ کیونکہ وہ ورلڈ بینک بھی انوالوڈ ہے تو انڈیا یونیلیٹرلی کچھ نہیں کر سکتا, وہ ورلڈ بینک سے ڈرے گا یا اس کا خیال کرے گا. اس نے نہیں کیا. ہم نے اس پورے عرصے میں کوئی وار گیم نہیں کی کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے, یہ کرتے ہیں تو یہ کریں گے. اور آئی ایم بینگ سرپرائزڈ ایٹ موسٹ آف دی فورمز آئی ایم گوئنگ, جہاں میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ٹریٹی کے تحت ہمارے پاس 4 گندے نالے انڈیا سے آتے ہیں اور وہ اتنی پولیوشن اس وقت لے کے آ رہے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے, اور ہمارے بچے وہ پولیوشن والا پانی, اس پولیوشن سے اگی ہوئی اجناس کھا رہے ہیں پچھلے 65 سال سے, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں. تو ہم اس ونڈو آف اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے ہم سب سے پہلے تو ان نالوں کو آگے سے فزیکلی بھی بند کریں اور ساتھ ہی اس کے اوپر انٹرنیشنل فورم کے اوپر ڈیمانڈ کریں کہ ایز اے لوور رائپیرین نو باڈی کین پولیوٹ. سر از اٹ دیٹ ایزی ٹو جسٹ بلاک دوز؟ وہی بات ہے نا, وہی بات ہے کہ وار گیم نہیں کی ہوئی. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ایوری باڈی سرپرائز, او بلاک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, او اچھا نالے بھی آ رہے ہیں, اچھا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ہیں. I have seen it at the highest levels. The other day there was an expert from New York یا واشنگٹن جن کو بلایا کسی نے کہ جی یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ایکسپرٹ ہیں. جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا او سوری آئی ڈونٹ نو کہ یہ پارٹ بھی انڈس واٹر ٹریٹی میں شامل ہے. تو یہ حالت ہے ہماری اگنورینس کی اباؤٹ دس ٹریٹی. اور جہاں تک ان نالوں کو بند کرنے کا یا ان کو روکنے کا تعلق ہے, دیکھیں ہم نے تو اپنے طور پہ میں جو اپنا ایک چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں جس کے بیچ میں وی کریٹ نالج پروڈکٹس ایز اے تھنک ٹینک فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان اینڈ دا واٹر ریسورسز آف پاکستان. اس میں ہم نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ بھئی اس کو بند کیا جا سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے, کہاں سے شروع کریں گے. ہمارے پاس اس کا پورا پروفائل ہے, لیولز ہیں, کتنی مٹی چاہیے, کتنی مشینز چاہیے, کتنی دیر میں آپ کتنے پانی کو روک سکتے ہیں, کہاں پہ اس کی پونڈنگ ہوگی, انڈیا میں کدھر تک وہ پانی رکے گا. دیٹ کوڈ ہیو پٹ اے لاٹ آف پریشر آن انڈیا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے تو ایسی کوئی وار گیم کی ہی نہیں ہے. اب جس نے الٹیمیٹلی اس پلان کے اوپر جو ہم 2016 سے جس پہ کام کر رہے ہیں, جس نے اس پلان کے اوپر عمل کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو وہ اب اس کو اس سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی مطلب آپ کا تو کام نہیں ہے ڈیسیژنز کرنا, آپ تو ایک جسٹ میڈیا میں آپ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جب یہ نئی بات آپ کو پتہ چلتی ہے تو آپ کو سرپرائز کرتی ہے. ان کو تو نہیں کرنی چاہیے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے کسٹوڈینز ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے کسٹوڈینز ہیں پاکستان میں, آئی ہیو ناٹ سین دم اسپیکنگ اباؤٹ اٹ اینی ویئر. صحیح, بالکل ٹھیک. ویری کوئکلی جوہر سلیم صاحب, سر چین کا بیان آیا بہت اہم, خاص طور پہ کیونکہ جو انڈین ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ بھی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. ایک نے تو یہاں تک لکھا کہ دس از 3-way ریلیشن شپ, یہ بائی لیٹرل ہے ہی نہیں. کتنا اہم ہے یہ بیان اور کیا پیغام, اینڈ واٹ ڈز اٹ مین ان ریئل ٹرمز؟ ویری کوئکلی. دیکھیں, ایک تو خیر جس طرح انڈیا اور پاکستان کا ہے آپس میں واٹرز کا, اس طرح چائنا اور انڈیا کا بھی ہے. وہاں پہ آپ رائپیرین جو ہے وہ ایک سائڈ پہ وہ ہیں, ایک سائڈ پہ وہ ہیں, وہ فرق ہے. چائنا جو ہے اس نے ہمیشہ بڑا کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو رول ادا کیا ہے اس قسم کے کرائسس میں جو پہلے بھی ہوئے ہیں. اچھا, انہوں نے دیکھیں ایک طرف تو انہوں نے دونوں سائڈس کو کہا ہے کہ آپ ریسٹرین شو کریں, پھر انہوں نے کہا کہ جی میٹ ایچ ادر ہاف وے اینڈ یو نو. اب یہ بیسیکلی بیکاز چائنا سمجھتا ہے, چائنا از اے ویری پاورفل کنٹری اکنامیکلی بھی, ملیٹریلی بھی, اور دیکھیں رائزنگ پاور ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی لینگویج دیکھیں ہمیشہ جو ان سے نا بڑی وہ ریسٹرینڈ ہوتی ہے, اور جو ان سے اور خصوصاً جہاں پہ اس قسم کے کرائسس ہوں جس میں کوئی ملٹری اینگل انوالو ہو. تو آئی تھنک کہ جو چائنا نے بات کی ہے بالکل انڈیا نے, آپ نے بالکل صحیح کہا, انڈیا نے بھی بہت غور سے اس کو جو ہے انالائز بھی کیا ہوگا. ان کی وہ ایک میسج بھی ہے, اور ایٹ ٹائمز آپ میسج جو دیتے ہیں نا اس میں سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے جو بٹوین دا لائنز ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو آئی تھنک کہ اچھا, لیکن اسی طرح دیکھیں دوسرے ملک بھی جو ہیں ہمارے جو مشترکہ دوست ہیں, جس طرح سعودی عرب ہے, سعودی عرب کا ان پہ بھی کافی انفلوئنس ہے. ابھی $100 بلین کی انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے سعودی کے ساتھ تعلقات تو سب کو پتہ ہے. وہ ملک بھی کیا چاہتے ہیں, وہ ملک بھی ایران ایون جو ہے اس نے تو میڈیشن کی بھی آفر کی ہے. ایون امریکہ بھی, ٹرمپ کی کہنے کی بات ایک ہے, لیکن جو ان کے آفیشلس ہیں, ان کے جو بیسیکلی جو مڈل ٹیئر ہے وہ سارا اس وقت
ایک डिप्लोमेसी दुनिया में इस वक्त चल रही है, और उसमें काफ़ी सारी डिप्लोमेसी जो है वो डिस्क्रीट होती है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, कुछ पब्लिक व्यू में भी आती है. तो उसमें ये अगेन आई वुड रीट्रेट कि ये जो है ना किसी के इंटरेस्ट में नहीं होगा, इंडिया के भी बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वो इसको मजीद एस्केलेट करे. ज़रूरत इस वक्त क्या है? ज़रूरत है इस वक्त डी एस्केलेशन की, ज़रूरत है इस वक्त थोड़ी एक रैशनल रीजनेबल अप्रोच की जो है, और उसकी जो है सिर्फ ये पाकिस्तान की साइड से नहीं, इंडिया की साइड से, क्योंकि शुरू तो वो कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो है ना इसमें इसीलिए इस किस्म की जो जुबान है जो उनकी तरफ से आ रही है. बिल्कुल ठीक. सॉरी सर, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से अगर कुछ, बिकॉज़ वी रन आउट ऑफ टाइम. कंक्लूडिंग में ये है कि जो दुनिया को जो चीज़ जोड़ती है ना आजकल के ज़माने में, वो बेसिकली ट्रेड है, म्यूचुअल ट्रेड, जिसमें म्यूचुअल लोग बेनिफिट करते हैं. अगर इंडिया को इस वक्त देखा जाए तो इंडिया की म्यूचुअल ट्रेड पाकिस्तान के मुकाबले में फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है. In other words, a lot of world is connected to India in trade and commerce. They would never like, that community would never like कि इंडिया में बदअमनी हो, कोई वॉर लगे, क्योंकि उससे उनका भी इकोनॉमिक लॉस है. तो वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा चाहेगी कि इंडिया में पीस रहे. सिमिलरली हमारे साथ भी जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वो भी इस चीज़ में के ख्वाह होंगे कि पीस परसिस्ट्स. और लॉन्ग टर्म में हमें अभी से अपनी टोन में एक चीज़ को ऐड करना चाहिए, वो ये कि रिवर्स डू नॉट डिवाइड पीपल, रिवर्स कनेक्ट पीपल. रिवर्स ओनली डिवाइड पीपल व्हेन पीपल डिवाइड रिवर्स. ये जो हमारा पुराना मॉडल है रिवर डिवीजन का, वी बोथ कंट्रीज शुड फॉरगो दैट. लेट द रिवर्स फ्लो, और उन रिवर्स के थ्रू आप ट्रेड करें, कॉमर्स करें, अपनी जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करें, जिस तरह यूरोप में हुआ. Until 1945 यूरोपियंस आर एट वॉर विद ईच अदर. आज यूरोपियन यूनियन बन गया, आपको एक मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करते हुए दूसरे मुल्क में जाते हुए पता नहीं लगता कि किधर से आपने बॉर्डर क्रॉस किया. सो देखें टू गेट देयर, लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस है क्या? देखें, वी डोंट हैव टू ट्रेड द होल पाथ. हम लीप फ्रॉग करें, हम उनसे सीखें. दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज फॉर. हम उनसे सीखें कि किस तरह से रिवर्स ने उनको कनेक्ट किया है. द टू मेन रिवर्स राइन एंड डैन्यूब, उन्होंने उसके ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शन, सारे डैम्स ख़त्म किए हैं. वो उसके एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को, इकोलॉजी को रिस्टोर कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने उसके बीच में नेविगेशन ज़्यादा कर दिया है. राइन और डैन्यूब को उन्होंने कनेक्ट कर दिया, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यूरोप इज़ नाउ कनेक्टेड थ्रू दिस वाटर वे. तो हमारे पास भी ये है, हम अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे, हम उनके साथ कोऑपरेट करें, तो द सेम रिवर जो वो कहते हैं कि नहीं हमारा, हमने लाइन लगा दी, हम कहते हैं नहीं हमारा हमें दे दो, नहीं, आप उसको वाटर बिलोंग्स टू द रिवर बेड, आप उसको उसके बीच में ले आए. और उसमें अगर से कि नॉर्थ इंडिया जो है वो ट्रेड करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, मिडिल ईस्ट को देता है, और उनका ट्रेड राउट हम जहाँ से देते हैं, तो इसमें उनका फ़ायदा है. दे गेट द कॉम्पिटिटिव एज कि जो यूरोप और साउथ अमेरिका से प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट में आती हैं वो उनको कम्पीट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम अपने रिवर्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस प्रेजेंट करें, उसके ऊपर लिखें.